دوستو یہ دگبالا میں میروں کا قلعہ ہے۔ یہ قلعے کا مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ کی دیواریں تو کھڑی ہے لیکن گیٹ نہیں ہے۔ اس گیٹ میں لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے، وہ نوکدار تھے۔ اگر کوئی جانور اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا تو یہ کیل اس کے سر پر لگتے اور وہ زخمی ہو جاتا اور دروازہ نہ کھل سکتا۔ یہ دروازے میں پتھر کی بہت بڑی اینٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی جانور اس کے نچلے حصے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو یہ اینٹ توڑ نہ سکتا اور وہ اندر اس بنگلے میں داخل نہ ہو سکتا۔ یہ اس قلعے کی باہر کی دیوار ہے اور اس دیوار میں ایک مورچہ بنا ہوا ہے۔ وہ مورچہ ایک حصہ تو ٹوٹ گیا لیکن ایک حصہ اس کا باقی ہے، جہاں پر ان کے محافظ بیٹھتے تھے۔ یہ دیواریں تقریباً 200 فیٹ لمبی ہیں اور یہ دیواریں ساری مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو لمبی دیوار نظر آ رہی ہے۔ یہ دیوار تقریباً 4 فیٹ موٹی تھی اور اس کے اوپر چھوٹی سی چارپائی رکھی جاتی تھی۔ یہ معلومات ہمیں اپنے بزرگوں نے بتائی اور یہ دیوار 300 سال پرانی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے اس دیوار میں پانی کے بہنے کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پکی اینٹوں سے سیڑھی بنی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھی پہ چڑھ کر اس بنگلے میں داخل ہوتے تھے میر صاحب، لیکن اب وہ سیڑھی تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے نشان آپ کے سامنے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ بنگلہ۔ اس بنگلے میں 3 کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک کوریڈور تھا۔ اس کوریڈور میں آپ کو ایک سراغ نظر آ رہا ہے۔ اس سراغ میں سیڑھی لگی ہوئی ہے، وہ اس کمرے کے چھت کے اوپر جاتے تھے۔ یہ 3 کمرے تھے جہاں پر وہ بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے۔ اور یہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا صحن ہے، کیونکہ دادو ضلع بہت گرمی کا ضلع ہے، بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پر، تو گرمیوں میں وہ شام کے ٹائم پر اور صبح کے ٹائم پر باہر بیٹھتے تھے اور لوگوں کی شکایت سنتے تھے۔ اور اس درخت کے بالکل پیچھے آپ کو کوئی پلاٹ نظر آئے گا، وہاں پر بھی درخت ہیں۔ وہاں پر ہمارے آبا و اجداد کہتے تھے کہ مسجد بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمین کے فرش پر پکا فرش بنا ہوا ہے اور کسی جگہ پر یہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی۔ بالکل بنگلے کی بیک سائیڈ میں کچھ عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ عمارتیں تو ساری ختم ہو گئی ہیں لیکن ان عمارتوں کے کچھ نشان رہ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس تعمیرات اس جگہوں پہ اس کے خادم رہتے تھے اور ان کے جانور کے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ قلعہ 3 طرف سے تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ایک طرف سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اس کلچر کو، ثقافت کو محفوظ رکھتے تو شاید یہ اس حالت تک نہ پہنچتا، لیکن لوگوں اور موسم دونوں کی بے رحمی کی وجہ سے یہ قلعہ تقریباً مسمار ہو گیا ہے یا ہونے کو ہے، کیونکہ ابھی اس کا یہ قلعے کی ایک دیوار تو ٹوٹ چکی ہے، 3 دیواریں وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں اور بنگلے کی چھت بھی ختم ہو گئی ہے لیکن دیواریں اب تک محفوظ ہیں۔